اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کونوا ربانیین، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے۔ حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر اتوار کے روز، سنڈے کے روز یہاں پر تعلیمات اولیاء بیان کیے جاتے۔ ہم نے بارہا کئی پروگرام میں بتایا کہ اولیاء ہوتے کون۔ عام لفظوں میں کہوں تو اولیاء اللہ اور رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں، شریعت کے پابند ہوتے ہیں اور اعلانی طور پر گناہ کرنے والے نہیں ہوتے، اور ان کا مقصد حیات اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء، اور ان کا ہر قول قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے۔ آج میں شہنشاہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز شہباز رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کروں گا۔ اگر آپ غور سے سماعت فرمائیں اس قول کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے وہ مقرب بندے تھے جنہیں اللہ نے ایک علم کا بڑا حصہ عطا فرمایا۔ ایک آپ نے صرف ایک بات کی، اگر بندہ اس پر غور کر لے دو جہاں میں کامیاب ہو جائے۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو کام کرے اس سے پہلے غور کرے کہ میں جو کرنے والا ہوں وہ کام سے میری دنیا بنے گی یا آخرت بنے گی، یا میری دنیا اور آخرت بنے گی۔ یہ بہترین شخص ہے، اور آج ہمارے زندگیوں سے یہی ختم ہو گیا۔ ہم جو چاہے کر لیتے ہیں مگر اس پر غور نہیں کرتے۔ بندہ نواز فرماتے ہیں وقت ایک ایسی شے ہے جو ایک بار ہاتھ سے چلے جائیں، ساری زندگی کی کمائی دے دو پلٹ کر وقت آنے والا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ وقت کو ضائع نہ کرو، جو کام کرو اس پر غور و فکر کرو، یہ میری دنیا بنائے گا یا آخرت بنائے گا، یا دنیا اور آخرت بنائے گا ایک کام۔ اور آج ہم یہی نہیں کر رہے۔ آج آپ جا کر گوگل پر سرچ کریں، آج سب سے زیادہ یہ قوم سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ نہ ان کی اس سے دنیا بن رہی ہے، نہ ان کی آخرت بن رہی ہے، نہ ان کی صحت بن رہی ہے۔ اگر آپ کیلکولیٹ کرو گے اپنے سوشل میڈیا کا وقت تو آپ سال میں 2 سے 3 مہینے یوں ہی ضائع کرنے والے نکل جاؤ۔ خود کیلکولیٹ کریں، آج گھر کا ہر شخص
کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹہ سوشل میڈیا چلا. اب اسے کیلکولیٹ کرو تو پتہ چلے گا ہماری زندگی کا قیمتی وقت بے فضول ہم نے خرچ کر دیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو اپنے زندگی سے لا یعنی بے فضول کاموں کو ختم کر دے. اور یہ قوم بے فضول کاموں میں ہی پڑ گئی. سوشل میڈیا لے کر اسکرول کرتے ہوئے گھنٹے نکل جاتے, 4 عورتیں ملتے تو چغلی اور غیبت کرتے 2-3 گھنٹے نکل جاتے. ہمارے بیچارے نوجوان ملتے ہیں, رات میں چبوترا ملتا ہے تو 5-6 گھنٹے نکل جاتے. یہ وقت بڑی قیمتی ہے, یہ بات یاد رکھیں. وقت کو ضائع کر دیں گے, وقت آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. نہ دنیا میں عزت دے گا, نہ آخرت میں عزت دے گا. ہر جگہ ذلیل ہوگا وہ شخص جو وقت کی قدر نہیں کرتا. تو اپنے وقت کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ کوئی بات کہہ دے تو ہمارے لیے کافی تھی. اس کی ہر بات ہمارا ایمان ہے. مگر اللہ تعالیٰ وقت کی بات جب کیا تو کہا والفجر, میں قسم کھاتا ہوں وقت فجر. صبح کے وقت کی جب سورج نکلتا ہے میں قسم کھاتا ہوں. پھر اللہ فرماتا ہے والعصر, وقت عصر کی قسم. یہ 2 آیتوں کو لے کر صوفیہ اکرام کہتے اللہ صبح کے وقت کی بھی قسم کھاتا ہے بندے اٹھ جا اور زندگی کی تیاری کر. اور عصر کے وقت کی قسم کھا کر کہتا ہے جیسے دن ڈھل گیا تیری زندگی ڈھلنے والی. غور کر لے, وقت پر کامیاب ہو جائے گا. تو چاہتا ہے اتہاس میں لکھے جائیں, اپنے وقت کو لکھ. اے انسان تو 24 گھنٹے کو لکھ, تو کامیاب ہو جائے. آپ اگر 24 گھنٹے لکھنا شروع کر دیے, آپ یقین جانیں آپ کے وقت میں اللہ ایسی برکت دے گا جس کی کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا. آج دنیا کا گھٹیا شخص کو بھی 24 گھنٹے ملتے جو لا یعنی کام, بے فضول کام, اسکرول کرنا, لوگوں کو دیکھ کر حسد کرنا, لوگوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنا, بے فضول دوستوں سے بیٹھنا, اپنا وقت ضائع کرتا ہے. اور وہی 24 گھنٹے دنیا کے مالدار کو بھی ملتے. وہ قدر کرتا ہے, قدر والوں میں لکھے جاتا ہے, اور یہ ناقدری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے. تو وقت یہ بڑی قیمتی شے ہے. وقت برف کی مانند ہے, وقت برف کی مانند ہے, آپ اسے گھلنے سے نہیں روک سکتے. اپنے وقت کی قدر کریں. جس نے وقت کی قدر کر لی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام دیا ہے, عقل حیران ہے. کیا ایسا بھی مقام حاصل ہو سکتا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے؟ مراد مصطفیٰ ہیں. تمام صحابہ, تمام امت حضور کی مرید ہے, مگر عمر بن خطاب مراد ہے. اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر لیا, اے اللہ عمر کو ایمان کی دولت عطا فرما, اور ایمان کے ذریعے, عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. حالانکہ آپ دیکھیں گے جو مسلمان کو عزت ملتی ہے ایمان کے صدقے ملتی, اسلام کے صدقے ملتے. خود عمر بن خطاب فرماتے ہم ذلیل قوم تھے, ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام کی بدولت سے. عمر بن خطاب فرماتے, مگر مصطفیٰ فرماتے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جو بشارتیں دی کون نہیں جانتا. حضور فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس راستے سے عمر گزر جائیں شیطان راستہ بدل جاتا ہے. جس کے ستاروں کے مانند نے کیا وہ عمر بن خطاب کی ذات. جس کے خیال پر قرآن نازل ہو جائیں وہ عمر بن خطاب. جو فیصلہ پہلے کرے قرآن بعد میں نازل ہو وہ عمر بن خطاب کی ذات. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے حضور پاک نے جنتی کہا, وہ عمر بن خطاب اپنا جائزہ لیا کرتے تھے.
اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے. ہر وقت آپ کے ہاتھ میں کوڑا رہا کرتا تھا، اور جیسے ہی رات ہوتی تو اپنے روم میں جاتے اور وہ کوڑوں سے اپنے پیروں پر مارتے اور پوچھتے ہیں خدموں بتاؤ آج تم اللہ کی رضا کے لیے اٹھے یا اللہ کی ناراضگی کے لیے اٹھے؟ آج کا دن تم نے اللہ کو راضی کیا یا ناراض کیا؟ آج تم نے آج اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے یا اس کی نافرمانی کے لیے چلے؟ کون ہے جنتی ہے؟ کون ہے جو قیامت کے لیے امت کو بخشوائیں گے؟ رات میں جائزہ لے رہے اپنے پیروں پر کوڑے مار کر، اے خدموں بتاؤ کیا تم نے آج حاصل کیا؟ اللہ کی رضا حاصل کی یا اللہ کی ناراضگی حاصل؟ آپ کو معلوم ہے کون ہے عمر بن خطاب؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ جس سے مصافحہ کرے گا، جس سے ہاتھ ملائے گا، وہ ذات عمر بن خطاب کی ذات. اللہ جس سے سب سے پہلے ہاتھ ملانے والا ہے وہ شخص اپنا جائزہ لے رہا ہے، اپنے خدموں پر کوڑے مارے جا رہے ہیں. اور ایسا خوف خدا کوئی قرآن کی آیت پڑھ جاتا جس میں عذاب کا ذکر ہوتا، آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. وہ عمر بن خطاب. اور کون ہے یہ عمر بن خطاب؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص کو اجازت ملے گی جنت میں داخل ہو جاؤ. ہر شخص کو اجازت ملے گی جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ کے فضل سے. مگر عمر بن خطاب وہ ہے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ خود ان کا دست مبارک پکڑ کر جنت میں داخل فرمایا. کیسی شان پائی اور اپنے وقت کی کیسی آپ نے مثال قائم کی. آدھی دنیا پر حکومت کی. کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی، مگر اپنے جائزہ لیتے ہوئے آپ کبھی نہیں تھکا کرتے. اور آج ہماری زندگی 30 سال 40 سال پہنچ گئی، کبھی ہم نے اپنا جائزہ لیا؟ اتنی عمریں گزر گئی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کیا اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزارے یا ناراض کرتے ہوئے گزارے؟ اگر اس حال میں موت آئے تو کیا صورت لے کر جائیں گے اللہ کی؟ یہ غنیمت نہیں، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے. ہاں اس کی نافرمانی گزرے تو اس کی بارگاہ میں توبہ کریں گے. اس کا وعدہ ہے کبھی وہ وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. فرماتا ہے سچی توبہ کرو گناہوں کو معاف فرما دو. تم اقرار کر لو اپنے گناہوں کا، تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا. اور فرماتا ہے تم میری طرف 1 قدم بڑھا لو، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھا لوں. تم شرمندگی سے نگاہیں نیچی کر لو، عزت سے تمہارا سر بلند کر دوں گا. ابھی کیا وقت نہیں آیا ہمیں اپنا جائزہ لینے کا؟ کیا ابھی ہمارے پاس وقت نہیں آیا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی، ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت آنے پڑی؟ اگر اللہ نے توفیق دی ہے اس کا شکر منائیں کہ 30 سال 40 سال اس کی رضا میں گزار دیے، اس کی عبادت میں گزار دیے، اس کی بندگی میں، اس کے ذکر میں، اس کے فکر میں، قیام اللیل میں اپنی زندگی گزار دیے تو شکر منائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان کی قوت نہیں ہے کہ اس کی عبادت کرے، اور رب کا فضل ہے جسے توفیق دے دیتا، اور توفیق دے دیتا ہے. فرماتا ہے میں نے عبادت کی توفیق دی، اگر تم چاہتے اس میں زیادتی ہو، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں. تو اگر ہم نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارے اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، اگر فرما برداری تو شکر منائے، اللہ تعالیٰ اور ہمیں اس کی بارگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت. آج غور نہیں کریں گے تو ہم سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تم اپنا حساب کر لیا کرو. آج تمہارے پاس وقت ہے، اگر حساب ٹھیک ہو تو شکر منانے کا، اگر حساب ٹھیک نہیں ہو تو توبہ کرنے کا. کل قیامت میں تمہارا حساب ہونے والا ہے، وہاں نہ شکر کا موقع ملے گا نہ توبہ کا موقع ملے گا.
اب ہمارے اوپر ہے ہم کیسی اپنی زندگی گزارنا چاہتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.